اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اہل حدیث فرقہ جو کہ بدنام ترین فرقہ ہے ناسبیت کی وجہ سے، اور یہ لوگ بغض شیعہ میں اس حد تک غرق ہیں کہ ہر اس شخصیت کی، ہر اس کردار کی مدح کریں گے جس سے محمد و آل محمد علیہ السلام کو دکھ تکلیف اور رنج پہنچا۔ اور اس فرقے کی اکثریت یزیدی اہل حدیث کہلائی جاتی ہے۔ اکثریت، تمام لوگ نہیں لیکن اکثریت ان کی یزیدی اہل حدیث کہلائی جاتی ہے، ان میں حسینی اہل حدیث بھی ہیں۔ بہرحال یہ ان یزیدیوں کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ یزید کا اور چند اور ظالم لوگوں کا جو تاریخ میں گزرے ہیں ان کی مدح کرنا، ان کی شانیں بیان کرنا ان لوگوں نے خود پر واجب فریضہ سمجھا ہوا ہے۔ خیر، یہ یزیدیت کا دفاع جو یہ ایک عرصہ دراز سے کرتے آ رہے ہیں وہ تو کافی حد تک رنگ لے آیا، اور باقی کے بھی چند کچھ مکاتب فکر ہیں جو امیر یزید زندہ آباد کے نعرے جن کے مشہور ہیں انہوں نے آج کل لگائے ہیں، اور وہ خود کو ایک بڑا ہی کوئی مہذب، سکون پسند اور امن پسند فرقہ یا گروہ لوگوں کی نظروں میں دکھاتے ہیں۔ بہرحال، تو جب ان یزیدی اہل حدیثوں نے دیکھا کہ یزید کا دفاع جو ہم عرصہ دراز سے کرتے آ رہے ہیں وہ اب کافی حد تک کامیاب ہوا ہے، تو یہ لوگ ایک سٹیپ اور نیچے گندگی کے ڈھیر پر آ گرے۔ ایک اہل حدیث فرقے کا ایک مشہور زمانہ اور بدنام زمانہ مولوی ہشام الہی ظہیر، اتفاق سے اس کی ایک تقریر سننے کا اتفاق ہوا، اور حیرانگی نہیں ہوئی لیکن ہنسی آئی کہ اب اس نے ایک ایسی شخصیت کا، ایسے کردار کا دفاع کیا ہے جس سے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھ اور رنج پہنچا ہے اس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ ہند بنت اتبا، اس کو یہ معاذ اللہ سیدہ ہندہ کے القابات دے رہا ہے، تو یہ وہ عورت تھی جس نے غزوہ احد میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب امیر حمزہ علیہ السلام کو شہید کروایا، اور خنجر کے ساتھ کلیجے کو معاذ اللہ چیرا پھاڑا اور چبایا، اور اس عورت کا لقب تمام مورخین، محدثین نے، بلکہ تمام عالم اسلام کے جتنے بھی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے جو بھی محدث گزرے ہیں، جگر خوارہ کے نام سے اس کو پکارا جانے لگا، اور صحابہ کرام بھی اس عورت کو جگر خوارہ کے نام سے ہی یاد کیا کرتے تھے۔ بہرحال، غزوہ احد میں اس کا ایک عاشق تھا وحشی نام کا، اس کا نام وحشی تھا، اور اس کا عاشق تھا، مرتا تھا ہندا پہ۔ تو اس کے ساتھ یہ ہندا کا ایک معاہدہ طے پایا کہ وہ جناب امیر حمزہ علیہ السلام یا مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام میں سے کسی ایک کو شہید کرے، اور وہ ایک اشارتاً سمجھاتا، چلو تاریخ تبری میں بھی اس کا وہ قول نقل ہوا ہے ہندا کا، کہ وحشی کو اس نے جب غزوہ احد کے لیے یہ مشرکین مکہ جا رہے تھے، وحشی کو یہ بار بار یہ الفاظ بول رہی تھی کہ اے وحشی تو میرا دل ٹھنڈا کر، میں تیرا دل ٹھنڈا کرتی ہوں، آپ سمجھ۔ بہرحال، غزوہ احد میں جب اس وحشی نے جناب امیر حمزہ علیہ السلام کو شہید کیا، اس کا معاہدہ اس کے ساتھ اتنا تھا، وہ سائڈ پر ہو گیا۔ اس نے پھر جا کے جناب امیر حمزہ علیہ السلام کا جو لاشا مبارک تھا اس کو پامال کیا، اور فتح مکہ کے موقع پر جب کچھ طلقاء نے تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا، ان میں سے یہ ایک وحشی بھی تھا، یہ طلقاء میں شامل تھا۔ جو فتح مکہ پر جو تلوار کے ڈر سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کو طلقاء کہا جاتا ہے۔ تو یہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا، تو جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وحشی آیا، تو آپ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وحشی تیرا اسلام قبول، اور کوشش کرنا کہ آئندہ تم مجھے اپنی کبھی شکل نہ دکھانا۔ تو عزیزان گرامی، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کے لیے جو صرف نیزہ مار کے ان کو جناب امیر حمزہ کو شہید کر کے سائڈ پہ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد کی جو کارروائی تھی جو ہندا نے ڈالی تھی، تو آپ حضرات خود سوچیے گا کہ اگر وحشی پہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنج اور غم اور غصہ آپ کہہ لیں، تو ہندا پر کتنا ہوگا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بہرحال
جو یہ ناصبیوں کی نانی سیدہ ہندہ، معاذ اللہ، ان کے بقول سیدہ ہندہ، یہ اس کا تعارف بھی، یہ کتاب ہے فیضان معاویہ، اس کا صفحہ نمبر 17 پر بھی یہ اس کو سیدہ کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، اور صرف اس کا نام بتا کے آگے قلم روک کے یہ جو لکھاری تھے انہوں نے ایک اگلا ٹاپک شروع کر لیا۔ اب کیونکہ اگر ان کو فضائل ہندہ کے بارے میں کتاب تو کجا کوئی 5-6 صفحے اگر لکھنے پڑ جائے تو ان کی ماں مر جائے گی، یہ کیا لکھیں گے اس کی ہندہ کی مداح میں۔ اب اگلی ایک کتاب ہے سیاست معاویہ، سید مہر حسین بخاری صاحب کی۔ اچھا، یہ سید بھی ہیں اور بخاری ہیں، تو ان کے نام کی وجہ سے ان کو شیعہ نہ سمجھا جائے، یہ اہل سنت ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 52 پر وہ لکھتے ہیں جی، جنگ کے بعد یعنی جنگ احد کے بعد، جنگ کے بعد ہند بنت عتبہ عورتوں کو ساتھ لے کر شہداء کی لاشوں پر آئی، ان کے ناک کان کاٹنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ ہندا نے ان شہداء کے ناک کان، حتیٰ کہ اب ہشام الہی ظہیر صاحب اور ان کے علاوہ جتنے بھی یہ جو ناصبی حضرات ہیں، وابی فرقے کے لوگ، ذرا اپنی آپ نانی کے شوق چیک کیجئے گا، حتیٰ کہ اوزائے تناسل بھی کاٹ کر ہار کی صورت میں گلے میں لٹکا دیے۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ یعنی یہ شامل الہی ظہیر جیسے جو وہابی ناصبی لوگ ہیں، ذرا آپ اپنی نانی کے یہ کارنامے چیک کریں اور اپنی نانی کے شوق چیک کریں، مطلب جو بیچارے مر گئے ہیں ان کے بھی کسی نہ کسی استعمال میں لے خیر۔ تو عزیزان گرامی، بات صرف اتنی سی سمجھانا چاہ رہا تھا آپ حضرات کو کہ وحشی نے جناب میر حمزہ علیہ السلام کو شہید کیا، اب وہ جنگ تھی، تو جنگ کے دوران مسلمانوں نے کافروں کو جہنم واصل کیا، اور کافروں نے مسلمانوں نے کافروں کو جہنم واصل کیا، اور کافروں نے مسلمانوں کو شہید کیا۔ یہ تو ایک جو وحشی نے کیا وہ تو ایک جنگ کا معاملہ تھا، لیکن یہ عورت اس حد تک گر گئی، اس نے جو حرکت وہاں پر کی وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ تو آپ حضرات خود سوچیں کہ وحشی کے بارے میں رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آئندہ مجھے کبھی اپنا چہرہ اور شکل مت دکھانا۔ تو آپ حضرات خود اندازہ کیجئے، خود فیصلہ کیجئے کہ جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب میر حمزہ علیہ السلام کے لاش مبارک کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ سرکار علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی۔